بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ ہر طرف سے اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنے آس پاس میں اسے کسی بشر کے نظر آنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ اگر ایک دفعہ میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو بھائی کو سب کچھ سچ بتا دوں گی اور اس راز کو مزید راز نہیں رہنے دوں گی، اس نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ لالچ میں آ کر اس نے اپنے ساتھ بہت برا کر لیا تھا، کیونکہ وہاں سے باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ وہاں سے بھاگ بھی سکتی ہوتی تب بھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی اور ماریا کہاں گئی تھی۔ ہر طرف عجیب سا منظر تھا اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ عجیب و غریب سی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے کنگنوں کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید یہ کنگن ہی مجھ پہ یہ مصیبت آنے کی وجہ ہے۔ بے اختیاری طور پر وہ اپنے ہاتھ سے کنگن نکالنے لگی، لیکن پھر ایک دم سے وہی وحشت نما چیز اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ اسے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی تھی۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ یہ سوالات اسے اور بھی پریشان کیے جا رہے تھے، لیکن ایک چیز جو اسے بار بار دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ وہ وحشت نما چیز کی لڑکی اس کے ہاتھ میں پڑے کنگنوں کو گھور رہی ہوتی تھی۔ کیا اسے یہ کنگن چاہیے؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن اگر وہ چاہتی تو میرے ہاتھوں سے کنگن اتروا سکتی تھی، لیکن اب میں اس کے قبضے میں ہوں۔ پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ اس وحشت نما شکل کی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھی۔ اب بھی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی آگ اگلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ چونکہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے مجھ سے سب بہت پیار کرتے تھے۔ سرمد بھائی بھی میری جان جیتے تھے۔ پیار تو میں بھی اپنے بھائی سے بہت کرتی تھی، کیونکہ وہ تو میرا اتنا جو خیال رکھتے تھے۔ اس لاڈ پیار کی وجہ سے میرے مزاج میں بہت غرور آ گیا تھا۔ گھر کی ایک ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں سب کو بہت پیاری تھی، لیکن زیادہ بات تو اس وقت بگڑی تھی جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے بھائی میری جان جیتے تھے، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتے تھے، بلکہ امی تو اکثر بھائی کو ڈانٹتی تھیں کہ اسے اتنا نہ بگاڑو، لیکن بھائی کا پیار مجھ سے کم نہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر اتنی اچانک سے بھابھی ہماری زندگی میں آ گئی تھی، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی مجھ سے زیادہ کسی پر توجہ دیں۔ ویسے تو بھابھی بہت اچھی تھی، وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے بھائی کی توجہ اب مجھ پر سے ہٹ گئی تھی اور اس بات سے مجھ میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت بھابھی کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی کہ مجھے ان کی کوئی ایسی غلطی ملے جس کی وجہ سے میں انہیں بھائی کے سامنے شرمندہ کر سکوں۔ بھائی کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن بھابھی نے کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک بات کا تجسس مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ بھائی کے ڈر کی وجہ سے میں ان سے یہ بات پوچھنے سے کتراتی تھی کہ کہیں وہ بھائی کو نہ بتا دیں۔ بھائی کی شادی اتنی اچانک سے ہوئی تھی کہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور نہ ہی بھائی نے کسی کو تفصیل سے کچھ بتایا تھا۔ امی ابو بھی صرف اسی لیے خاموش ہو گئے تھے کیونکہ وہ بھائی کی پسند تھی۔ شادی سے پہلے بھی بھائی کی عادت تھی کہ وہ صبح صبح اٹھ کر چہل قدمی کے لیے پارک میں جایا کرتے تھے۔ یہ عادت ان کو بچپن سے تھی۔ بھابھی سے ان کی ملاقات بھی وہیں پر ہوئی تھی۔ ایک دن میں بھی بہت صبح اٹھ گئی تھی اور بھائی سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آج پارک جاؤں گی۔ اسی دن میں نے اپنی بھابھی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی ان کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں بھی بھائی کے ساتھ ہی رک گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر چل دیے۔ میں نے حیرانگی سے بھائی کی طرف دیکھا، کیونکہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ بھائی انہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر اچانک سے ایک دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ بھائی بھابھی کو گھر لے آئے اور امی ابو کو بتایا کہ انہوں نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ بھائی امی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے امی سے پوچھے بغیر ہی کر لیا تھا۔ امی ابو پہلے تو ان سے کافی ناراض رہے، لیکن پھر بیٹے کی خوشی کی خاطر زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکے۔ شادی کے اگلے ہی دن
بھابی نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، وہ ہر کام کر لیتی تھی۔ شادی کے بعد کئی دنوں تک تو میری ان سے کوئی بات نہ ہو سکی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ہم سب میں گھل مل گئیں۔ مجھے بس اس وقت غصہ زیادہ آتا تھا جب بھائی ان کو مجھ پر ترجیح دیتے تھے۔ بھابی گھر کا اتنا کام کرتی تھی، اس کے باوجود ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آتی تھی۔ میں تو تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بھابی کو تھکاوٹ کیوں نہیں ہوتی۔ بھابی کی عادت تھی کہ وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے بہت دفعہ بھابی سے ان کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں اتنی اچانک میرے بھائی سے شادی کرنا پڑی؟ یہ بات مجھے اکثر متجسس رکھتی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں کسی بھی طرح بھابی کا ماضی جان کر ہی رہوں گی۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے بھائی سے بھابی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ بھائی نے بتایا کہ بھابی کے گھر والے ان کی شادی زبردستی کسی اور سے کروا رہے تھے، اس لیے انہوں نے نکاح کر لیا۔ بھائی کو کیا پتا تھا کہ بھابی تو انہیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر بھائی بھابی کی حقیقت کو پہلے جان لیتے تو شاید کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتے۔ بھائی کی زبانی بھابی کی حقیقت جان لینے کے بعد میں ان پر اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن پھر ایک دن میں کچن سے باہر نکل رہی تھی کہ مجھے بھابی کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی بھی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو بھابی مجھے دیکھ کر جلدی سے اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے میری بات کو ٹال دیا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ میں تو پہلے ہی ان کی کوئی کمزوری تلاش کر رہی تھی تاکہ اسے بھائی کی زندگی سے نکال سکوں۔ اس دن بھی بھائی جب گھر واپس آئے تو بھابی کے لیے بہت مہنگا جوڑا خرید کر لائے تھے۔ اب تو مجھے بھابی سے جلن ہونے لگی تھی، لیکن میں انہیں کسی کے سامنے برا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مجھے کافی رات گئے پانی کی پیاس لگی۔ میں پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ بھابی چھت پر جا رہی تھی۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ بھابی اس وقت چھت پر کیا لینے جا رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو میں بھی دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن خوف سے میں کانپنے لگی کیونکہ میں نے دیکھا کہ چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود بھابی کو چھت پر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے آئی اور دیکھا تو بھائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی کو بتاتی ہوں، لیکن امی سو چکی تھی۔ اس وقت انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح جب میں اٹھی تو معمول کے مطابق بھابی کو کام کرتے ہوئے پایا۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی وہ یہ نہ سوچے کہ میں ان کی جاسوسی کرتی ہوں۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، لیکن میں یہ بات بھولی نہیں تھی۔ ایک دن بھابی بھائی کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی تو امی نے مجھے کھانا بنانے کا کہا۔ شام کو جب بھائی بھابی کے ساتھ واپس آئے تو میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگ گئے۔ اگر تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا تو اپنی بھابی سے ہی سیکھ لو۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پہلے کبھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ یہ سب بھابی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ اگلے دن کھانا بھابی نے بنایا۔ بھائی ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے، اس لیے بھابی کھانا بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں کچن میں گئی اور نمک کا تقریباً آدھا ڈبہ سالن میں انڈیل دیا۔ آج کے بعد بھائی بھابی کی تعریف نہیں کر سکیں گے، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن میں اس وقت دنگ رہ گئی جب سب لوگوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ میں نے بھی وہ سالن کھایا، لیکن وہ بہت لذیذ تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے تو اتنا زیادہ نمک ڈالا تھا اور بھابی میرے سامنے وہی کھانا لے کر آئی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو بھابی ہمیں نہیں بتاتی۔ میں اس بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ بھابی جیسا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ مجھے یہ بات متجسس کر رہی تھی۔ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ ان کا کوئی کام بھی خراب نہیں ہوتا؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا۔ مجھے کچھ بھی کر کے یہ سب معلوم کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے آخر کیا حقیقت ہے۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی کہ بھائی ان کو اچانک اس طرح سے گھر لے آئے تھے۔
میں نہیں جانتی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں بات اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے، جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن بھائی کو چھٹی تھی، اس لیے وہ بھابھی کو لے کر باہر گھومنے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ میرے پاس یہ بہت اچھا موقع تھا۔ بھائی اور بھابھی کے باہر نکلتے ہی میں نے باہر کا دروازہ لاک کیا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر بھابھی کون ہے اور ان کی سچائی کیا ہے، وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں اکثر ہی یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر بھائی بھابھی کو پسند تھے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی تو اس بارے میں بتا سکتی تھی۔ میری نظر میں ان کی حقیقت بھاگی ہوئی لڑکی سے کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن ان کی حقیقت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہو سکتی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی تو ہر وقت بھابھی کے ہی گن گاتی رہتی، بلا شبہ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے ان سے بہت چڑ تھی، لیکن اب تو کئی دنوں سے مجھے ان کی حرکتیں بھی مشکوک لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہیں، اس لیے میں ان کے کمرے کی تلاشی لینے لگی، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز بھی دکھائی نہ دی کہ جو کہ مشکوک ہو۔ میں نے بھابھی کے کمرے کی پوری طرح تلاشی لی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے کوئی سراغ ملے۔ میں نے بے اختیاری طور پر الماری کا دروازہ دوبارہ کھولا، حالانکہ میں نے اس میں سے ایک چیز نکال کر دیکھی تھی کہ اچانک میری نظر سب سے اندر والے لاک پر پڑی۔ اس لاک کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اس لاک کو کھولا تو میں دنگ رہ گئی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں بہت سارے سونے کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ وہ زیورات اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ ان سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ان سارے زیورات میں سے جس چیز نے مجھے اپنی طرف سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ سونے کے کنگن تھے۔ وہ کنگن دور سے ہی اتنے چمک رہے تھے، کنگنوں کی خوبصورتی ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنے قیمتی ہیں، لیکن ان کی قیمت میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس وقت ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ بھابھی کے پاس کہاں سے آیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ بھابھی کا تعلق ایک بہت غریب گھرانے سے ہے، اور پھر بھائی کی شادی بھی اتنی جلدی میں ہوئی تھی کہ ہم نے بھی ان کو کوئی زیور نہیں دیا تھا۔ آخر بھابھی کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ ابھی میں اس زیور سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پائی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے زیور کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ بھائی اور بھابھی دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے بھابھی کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بھابھی نے بھی ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا تھا، جیسے مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے اسی وقت پوچھ لوں کہ ان کے پاس وہ سارے زیورات کہاں سے آئے، لیکن پھر بھائی کی وجہ سے خاموش ہو گئی، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ بھابھی کو پتہ چل جائے گا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے کی تلاشی لیتی رہی ہوں۔ رات کو کافی دیر میں بھابھی کے انہی زیورات کے بارے میں سوچتی رہی، کہیں بھابھی کوئی غلط کام تو نہیں کرتی کہ ان کے پاس اتنا سونا ہے، لیکن وہ شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہے۔ انہیں دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی غلط کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن کوئی تو حقیقت ہے جو بھابھی نے ہم سب سے چھپا رکھی ہے، اور وہ بھائی کو نہیں پتا۔ مجھے خود ہی بھابھی سے بات کر لینی چاہیے، کیا پتا وہ مجھے سب کچھ بتا دیں۔ آخرکار ان کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی ان زیورات کے بارے میں گھر میں کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور بھابھی کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر مجھے پسینے چھوٹ گئے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ سامنے بھابھی کچن میں کھڑی ہڈیاں کھا رہی تھی۔ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بھابھی ہی ہیں۔ وہ بہت وحشیانہ لگ رہی تھی۔ بھابھی نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا وہ سہم سی گئی۔ بھابھی آپ یہ کیا کھا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مجھے سچ سچ بتائیں آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ بھابھی نے قابل رحم نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئی اور پھر انہوں نے مجھے اپنا وہ سچ بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جن ذاتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت پہلے سے بھائی کو پسند کرتی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی انہی سے کریں گی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بھائی کو یہ بتا دیتی کہ وہ انسان نہیں ہے تو وہ ان سے شادی نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے یہ بات سب سے چھپائی ہے۔ بھابھی نے بتایا کہ ان کے بابا جنات کے بادشاہ ہیں۔ جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے بابا سے کیا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لیں۔
مجھے بھابھی پر بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے میرے بھائی سے ساری سچائی کو چھپایا تھا۔ آپ نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، اب میں انہیں ساری سچائی بتا دوں گی۔ جب میں نے بھابھی سے یہ سب کہا تو وہ رونے لگی۔ ایسا مت کرنا، اب تو میری ان سے شادی ہو گئی ہے، میں سرمد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر تم یہ سچ اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک بہت ہی قیمتی چیز دوں گی۔ میرے بابا نے مجھے بہت سارے زیورات دیے تھے، ان میں خاص قسم کے سونے کے کنگن بھی ہیں۔ وہ کنگن بہت قیمتی اور خوبصورت ہیں۔ اگر تم اس راز کو راز ہی رکھو گی تو میں وہ کنگن تمہیں دے دوں گی۔ بھابھی کی بات سنتے ہی مجھے ان کے زیورات میں پڑے وہ چمکدار کنگن یاد آ گئے۔ وہ کنگن تو سچ میں بہت خوبصورت تھے۔ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی میرے دل میں حسرت جاگی تھی کہ کاش یہ کنگن میرے ہوتے، اور آج تو بھابھی اپنی مرضی سے مجھے وہ کنگن دینے کا کہہ رہی تھی۔ میں بھابھی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی حقیقت اب کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے وہ کنگن لا کر دے دیے۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ یہ کنگن انسانوں کی سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے بھابھی کی باتوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی کیونکہ میری نظر میں بس وہ سونے کے کنگن تھے اور مجھے تو وہ خوبصورت لگ رہے تھے، اس لیے میں انہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کنگنوں کو پا کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ مجھے ان کی اصل قیمت اور قدر کا تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ پہل تو مجھے بھابھی سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر ان کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس لیے میں مطمئن تھی۔ اگلے دن بھابھی حسب معمول صبح اٹھ گئیں۔ اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے رات والے وعدے کی یاد دہانی کروائی جو میں نے ان سے کیا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد بھابھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کنگن مل جانے کے بعد میں روز انہیں اپنے ہاتھوں میں پہن کر دیکھا کرتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ کنگن بہت خوبصورت لگتے تھے۔ گھر میں تو میں وہ کنگن نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ مجھے امی کے سوالات کے جواب دینے پڑتے، اس لیے جب کمرے میں اکیلی ہوتی تو پہن کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کنگن اپنی ساری دوستوں کو دکھاؤں گی۔ پیپرز دینے کے بعد مجھے کالج سے 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں بہت بے صبری سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب کالج جاؤں اور اپنے دوستوں کو اپنے کنگن دکھاؤں۔ ان کنگنوں میں الگ ہی قسم کی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جیسے ہی میری کالج کی کلاسز کا آغاز ہوا، میں نے کالج جانا شروع کر دیا اور اپنی سب دوستوں کو بتایا کہ میرے پاس بہت خوبصورت کنگن ہے۔ اگلے ہی دن میں وہ کنگن پہن کر کالج چلی گئی۔ میری سب دوستیں وہ کنگن دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ لگتا ہے یہ کنگن خالص سونے کے ہیں کیونکہ ان کی چمک دوسرے کنگنوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ سب مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دیتی بھی تو کیا؟ میں نے بھابھی سے تو وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی اصلیت کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ لیکن کنگن پا کر میں بہت خوش تھی، اس لیے کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ جب کالج سے چھٹی ہوئی تو میں داخلی دروازے کے پاس بیٹھ کر سرمد بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ آج پتہ نہیں کیوں وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کیونکہ وہ ہمیشہ ٹائم پر ہی مجھے لینے آتے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ آپ عالیہ ہو؟ جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے کالج میں نہیں دیکھا تھا، اور پھر اسے میرا نام بھی آتا تھا۔ آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سیکشن بی کی طالبہ ہے اور میرا نام اس لیے جانتی ہے کیونکہ میں اپنے سیشن کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ مجھے اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت اچھا لگا، لیکن میں حیران تھی کہ اسے میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہیں۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ میرے پاس کافی دیر بیٹھی رہی اور ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ اس نے مجھے اپنا نام ماریا بتایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے میں سرمد بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے تو میں گھر چلی گئی۔ اس کے بعد اکثر ہی ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے چھٹی کے ٹائم پر گیٹ پر ملا کرتی تھی۔ سرمد بھائی کو اب آفس سے لیٹ ہی چھٹی ہوتی تھی، اس لیے وہ مجھے چھٹی سے آدھا گھنٹہ بعد ہی کالج سے لیا کرتے تھے۔ اس دوران میں اور ماریا بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ماریا مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی کیونکہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے میں اپنی جان سے پیاری دوست ماننے لگی ہوں وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ میں نے ماریا کے بارے میں کئی دفعہ امی سے گھر میں بات کی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا اسی طرح کسی سے دوستی نہیں کر لیتے، جب تک کسی کو اچھی طرح جان نہ لو اس سے دوستی نہ کرو۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی ماریا بہت اچھی ہے،
وہ باقی لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ امی نے بھی میری بات کی طرف اس لیے کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنی دوست کو نہیں چھوڑ سکتی، اور پھر بھابھی نے بھی امی کے سامنے میری ہی سائیڈ لی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بھابھی اب مجھ سے دبی دبی سی رہتی ہیں۔ میں بھی ان کو جب بھی دیکھا کرتی تھی دل تو یہی چاہتا تھا کہ سب کو ان کی سچائی بتا دوں، کیونکہ وہ میرے بھائی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، اس لیے بھابھی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ اس دن میں بہت صبح اٹھ گئی تھی، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں جلدی سے تیار ہوئی اور کالج جانے کے لیے سرمد بھائی کو کہا۔ سرمد بھائی نے راستے میں جاتے ہوئے مجھے بتایا کہ آج انہیں آفس میں بہت سا کام ہے، اس لیے وہ لینے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کالج کی وین سے گھر چلی جاؤ۔ اس دن بھی حسب معمول میں اپنے ہاتھوں میں بھائی کے دیے ہوئے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی، کیونکہ میں انہیں گھر میں تو نہیں پہنتی تھی، اس لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کالج میں پہن کر جایا کرتی تھی۔ میں نے کالج میں اپنی کلاس لی، لیکن جب چھٹی ہوئی تو ماریا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ تو روز کالج آتی ہے، کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے وہ کالج نہیں آئی۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں مجھے اس کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن ایک بات میں اس سے ہمیشہ پوچھا کرتی تھی کہ وہ چھٹی کے علاوہ مجھے کالج میں کیوں نظر نہیں آتی، لیکن وہ میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ ابھی میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مجھے دور سے ماریا آتی ہوئی دکھائی دی۔ آج تم کہاں رہ گئی تھی ماریا؟ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی تھی۔ میرے یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ ماریا رونے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر اس کی امی کی طبیعت اتنی ہی خراب تھی تو وہ کالج ہی نہ آتی۔ اور پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی اور مجھے زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ جس دن میری ماریا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کی امی نہیں ہے، اور آج وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ گھر جا کر میں سارا وقت ماریا کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ بغیر کسی کے جانے اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے ماریا بالکل بھی ایسی نہیں لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ سوچ کر میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی دوست سمجھ رہی ہوں وہ اصل میں ہے کون۔ گھر میں پہلے کی طرح سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بھابھی کی موجودگی گھر میں بہت چبھنے لگی تھی۔ ہر وقت ڈر سا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کالج میں اکثر ماریا مجھ سے بھابھی کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، اس نے کبھی بھی مجھ سے امی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں سرمد بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کی باتیں کرتی رہتی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے بھابھی کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میں کل والی بات بھول چکی تھی۔ حسب معمول چھٹی کے وقت میں ماریا کے ساتھ بیٹھی تو میں نے خود ہی بھابھی کا ذکر چھیڑ لیا۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی کا نام آتے ہی ماریا بہت چونک سی جاتی تھی۔ اس دن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ماریا کو سب کچھ بتا دوں، اور پھر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے سچ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نہیں چاہتی کہ بھابھی ہماری زندگی میں رہے۔ ماریا نے ایک نظر میرے کنگنوں کو دیکھا اور حیرت ظاہر کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک درویش کو جانتی ہوں، تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے تمہاری بھابھی تمہیں نقصان پہنچائے۔ مجھے لگتا ہے تم اس درویش کے پاس جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائے گا۔ میں تو پہلے ہی بھابھی کو اپنے گھر سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جب ماریا نے مجھے اس درویش کے بارے میں بتایا تو میں نے اس سے کہا کہ کسی دن مجھے اس درویش کے پاس لے کر جانا۔ یہ سن کر ماریا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ اس بات پر مسکرا کیوں رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آج ہی اس کے پاس لے کر جا سکتی ہوں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، ہم بس تھوڑی سی دیر میں مل کر واپس آ جائیں گے۔ ویسے بھی تمہارے بھائی تمہیں لیٹ ہی تو لینے آتے ہیں۔ میں ماریا کی باتوں میں آ گئی تھی، کیونکہ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کی مستحق ٹھہروں گی تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہ جاتی۔ ہم دونوں جلدی سے کالج سے باہر نکلیں اور ایک رکشے میں بیٹھ گئیں۔ اس دن موسم تھوڑا خراب تھا، اس لیے مجھے گھر جانے کی بھی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اگر کالج کی وین نکل جاتی تو میرے لیے مشکل ہو جانی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی، اور پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ویران اور سنسان جگہ پر پایا، جہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ اس جگہ پر کوئی بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی اور ماریا مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔
مجھے اس جگہ سے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ مجھے ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر میں ادھر ادھر کا منظر دیکھتی رہی کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور یہاں تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ میں تو کالج سے ماریا کے ساتھ نکلی تھی لیکن مجھے ماریا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے ماریا پر اس طرح اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا جو مجھے مصیبت میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے امی کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ دوستی کرتے وقت ہمیشہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ میں تو ماریا پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلتی تھی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ ماریا ہی تو میری دشمن تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عجیب و غریب شکل کی لڑکی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ خوفناک شکل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ ماریا کو یاد کر رہی ہو؟ میں ہی ماریا ہوں۔ اس نے اپنی گرجدار لہجے میں مجھے یہ کہا تو اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جن ذاتی ہے اور ماریا بن کر میرے ساتھ رہتی رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ وہ میرے کنگنوں کو بار بار دیکھے جا رہی تھی۔ کیا اس نے ان کنگنوں کو حاصل کرنے کی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ لیکن اگر وہ چاہتی تو میرے ہاتھ سے کنگن اتار بھی تو سکتی تھی، لیکن میں اس کے قبضے میں تھی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنے کنگنوں کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ اتنی بڑی بے وقوفی میں کیسے کر سکتی ہوں۔ یہ کنگن ہی مجھ پر مصیبت آنے کی وجہ ہے۔ اگر میں کالج میں آ کر بھابھی سے کنگن نہ لیتی تو بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا سکتی تھی اور پھر یہاں آنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ یہ سب کچھ میرے ہی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں تو بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے ان کنگنوں کو نکالنے لگی تو پھر اچانک سے وہی عجیب و غریب شکل کی لڑکی نمودار ہوئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار چکی تھی۔ تم ان کنگنوں کو اتار رہی ہو کیونکہ تم ان کی قیمت سے واقف نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی، اور پھر اس نے میرے سامنے اپنی ایک شرط رکھ دی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں مجھے یہ کنگن دینے ہوں گے۔ میں حیران تھی کہ اس نے ان کنگنوں کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، اور وہ کنگنوں کو کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھ سے کنگن زبردستی بھی تو لے سکتی تھی، لیکن پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے تو وہاں سے باہر نکلنا تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ بھائی اور امی کا کیا حال ہوگا جب میں کالج سے واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تو اس وقت ہر قیمت پر وہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے وہ کنگن اس کے حوالے کر دیے۔ کنگن اس کے حوالے کرنے کی دیر تھی کہ مجھ پر نیند طاری ہونے لگی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کالج کے گیٹ کے پاس لیٹے ہوئے پایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں تھے۔ میں نے کالج کے باہر دیکھا تو سرمد بھائی سامنے کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں سرمد بھائی کی طرف بھاگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ سرمد بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، گڑیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ آپ گھر چلیں بھائی، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو میں نے بھابھی اور امی کو آواز دے کر بلایا اور بھابھی سے کہا کہ اچھا ہوگا کہ آپ خود ہی اپنا سچ بھائی کو بتا دیں، ورنہ آج میں آپ کی حقیقت بتا کر ہی رہوں گی۔ بھابھی نے التجانہ انداز میں میری طرف دیکھا، لیکن میں اس وقت غصے سے بھری ہوئی تھی۔ بھائی آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی نے کتنا بڑا سچ آپ سے چھپایا ہے۔ آج میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، آپ کی بیوی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، اور یہ بات انہوں نے اتنا عرصہ آپ سے چھپائے رکھی اور آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہیں۔ میری بات سنتے ہی بھائی اور امی دونوں سکتے میں آ گئے۔ بھائی نے سوالی نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی نے اپنی نظریں جھکا لی اور رونے لگی۔ بھابھی نے معصومانہ انداز میں بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بہت پہلے سے آپ کو پسند کرتی تھی اور جانتی تھی کہ میری آپ سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں اور میں جن زادی ہوں، اس لیے میں نے آپ سب سے یہ بات چھپائے رکھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ بھابھی کی بات سنتے ہی بھائی نے ایک نظر بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم یہ سچ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا؟ مجھے دکھ بس اس بات کا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائے رکھی۔ اگر تم پہلے بھی مجھے یہ سچ بتا دیتی تو بھی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ مجھ پر ایک دفعہ بھروسہ تو کر کے دیکھتی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رونا بھی بند کرو کیونکہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔
امی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ بھائی اور امی تو بھابھی سے بہت خوش تھے اور بھابھی نے کبھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے بھابھی سے اتنی نفرت تھی، لیکن اس دن بھائی کے دل میں بھابھی کے لیے اتنی محبت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ بھائی تو انہیں خوشی خوشی اپنی زندگی میں رکھنے کو تیار تھے، مجھے اپنی بے وقوفی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بھابھی سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ اب تو میں بھابھی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ بھابھی نے جب مجھے اس طرح سے کھڑے دیکھا تو میرے قریب آئی اور بولی کہ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ تمہارے بھائی کی بیوی انسان نہیں ہے، لیکن میرا یقین کرو میں کسی کو بھی کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ بھی ان کنگنوں کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ ان کنگنوں کی وجہ سے ہی تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اب جب کہ میں نے ان کی حقیقت سب کو بتا دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ بھائی پہلے تو بھابھی سے تھوڑے خفا تھے کیونکہ انہیں یہ غصہ تھا کہ بھابھی کو یہ بات انہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن پھر زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکے اور پھر امی نے بھی انہیں سمجھایا تھا کہ اب تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے، اس لیے اپنا دل بڑا کرو۔ اب جب بھی میرا بھابھی سے سامنا ہوتا تو میں ان سے زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس جننی نے وہ کنگن مجھ سے کیوں لیے تھے۔ آخر ان کنگنوں میں ایسا کیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی چال چلی تھی؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھابھی سے سب کچھ پوچھوں، لیکن پھر خود ہی شرمندہ ہوتے نہ پوچھ سکی۔ لیکن اس دن والا واقعہ میں ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ جاتا تھا۔ اگر میں وہ کنگن اس چڑیل کو نہ دیتی تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرتی۔ میرے دل میں اب بھابھی کے لیے جگہ بننی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ چڑیل مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو یقیناً اس کی بھابھی سے کوئی دشمنی ہوگی۔ بھائی بھابھی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے انہیں اب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور بھابھی کے پاس چل دی۔ بھابھی اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ بھابھی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بولو کیا بات کرنی ہے عالیہ۔ اتنی مخالفت کے باوجود بھی ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا۔ میں نے بھابھی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور بولی کہ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی۔ پھر میں بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں اس دن والا واقعہ تفصیل سے سنا ڈالا۔ بھابھی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولی کہ عالیہ تم کتنی معصوم ہو، اس طرح سے کسی پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ جو کنگن اس نے تم سے لیے وہ کوئی عام کنگن نہیں تھے بلکہ شاہی کنگن تھے جو مجھے میرے بابا نے تحفے میں دیے تھے۔ ان کنگنوں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ جس کی ملکیت میں وہ کنگن ہوں اس کی مرضی کے بغیر کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں وہ چڑیل کنگنوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور انہیں زبردستی میرے ہاتھ سے کیوں نہیں نکال رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میری غلطی کی وجہ سے بھابھی کے وہ قیمتی کنگن اب ان کے پاس نہیں تھے۔ مجھے بھابھی سے وہ کنگن لینے نہیں چاہیے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں لالچ میں آ گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے پریشان دیکھ کر دلاسا دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہاری جان بچ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر بھابھی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنے بڑے نقصان پر مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ یہ تو بھابھی کا بڑک پن تھا کہ انہوں نے یہ بات سرمد بھائی اور امی کو نہیں بتائی تھی، ورنہ سرمد بھائی اور امی کی نظر میں میری کیا عزت رہ جانی تھی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ امی اور سرمد بھائی تو پریشان تھے۔ وہ دونوں بھابھی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور واپس آتے ہی ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ بھابھی امید سے تھی، مطلب کہ میں پھپھو بننے والی تھی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے کیونکہ اتنی بڑی خوشی جو ملنے جا رہی تھی اور اتنے عرصے سے سب کو اس خبر کا انتظار تھا۔ امی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ اب بھابھی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بھابھی سے ملنے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ جن انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن بھابھی سے ملنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ سب جن ایک جیسے نہیں ہوتے اور بھابھی اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ وہ خدمت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی تھی۔ پہلے مجھے جنوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بعض جن بہت اچھے اور مہربان بھی ہوتے ہیں، وہ انسان دوست ہوتے ہیں۔ بھابھی نے تو جنات کے بارے میں میری رائے ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب تو ایسا لگتا تھا کہ اگر بھابھی اس گھر میں نہیں ہوں گی تو ہمارا گھر ویران پڑ جائے گا، کیونکہ سب کو ہی ان کی بہت عادت ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی اچھی عادتوں سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار رہنے لگا تھا
کیونکہ سب کو نئے ننھے مہمان کی آمد کا انتظار تھا۔ اور پھر ایک دن بھابھی نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سارا گھر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی اور اب ان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔